بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا نماز کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی اپنے گھروں میں بھی نمازیں ادا کیا کرو، اپنے گھروں کو بالکل ہی مقبرہ نہ بنا ڈالو۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کبھی کبھی گھر میں بھی نماز ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی خاص طور پہ مردوں کو کبھی کبھار گھر میں بھی نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ عام طور پہ مردوں کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم مسجدوں میں ہے اور عورتوں کے لیے نماز ادا کرنے کا مقام گھر ہے۔ جب کوئی مرد اپنے گھر سے مسجد تک نماز کے لیے نکل کر جتنے بھی قدم اٹھاتے ہوئے جاتا ہے، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کے اتنے ہی قدم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی عورت اٹھ کر اپنے گھر میں نماز کے لیے بڑھتی ہے، نماز کے مقام پر جا کر نماز ادا کرتی ہے، تو اسے مرد جتنا ہی ثواب ملتا ہے، یعنی جتنا مرد کو مسجد تک جانے کا ثواب ملتا ہے، عورت کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اسی طرح پہلے دور میں بھی اور آج کل کے دور میں بھی عورتیں مسجدوں میں بھی نمازیں پڑھنے جایا کرتی ہیں، یعنی امامت جب کرواتے ہیں تو وہ عورتوں کی بھی نیت کر کے عورتوں کی بھی امامت کرواتے ہیں۔ اسی لیے کچھ عورتیں مسجد میں نماز ادا کرنے جایا کرتی ہیں، یعنی کچھ عورتوں نے اپنے نماز پڑھنے کے مقام کو مسجد کے قریب ہونے کی وجہ سے خاص کیا ہوتا ہے، اور وہ نماز کے وقت پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز ادا کیا کرتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے مراد یہ تھا کہ جس جگہ پر نماز ادا نہ کی جائے وہ مقبرہ یعنی قبرستان کی مانند ہے، یعنی جس جگہ پر نماز نہ ادا کی جائے وہ ایسی ہے جیسے کہ قبرستان کی ویرانگی، جگہیں بدل بدل کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر کسی گھر میں نماز ادا نہ کی جاتی ہو تو وہ مقبرہ بن جاتا ہے، یعنی قبرستان کی مانند ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ گھر ویران یعنی قبرستان کی طرح ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ قبرستان کہلاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھار اپنے گھر میں بھی نمازیں ادا کیا کرو، کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا تو فرض ہے، لیکن گھروں میں بھی کبھی کبھار نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں کبھی نماز ادا کرے تو اس کے لیے نماز ادا کرنا جائز ہے، خواہ چاروں طرف قبریں ہوں، قبلہ رو بھی قبریں ہوں، خواہ ہم کسی دربار پر موجود ہوں یا کسی بھی جگہ پر موجود ہوں کہ سامنے ہمارے کوئی قبر ہو، کسی عام شخص کی ہو یا کسی خاص شخص کی ہو یا کسی نبی ولی پیغمبر کی ہو، اور اس جانب قبلہ بھی ہو اور ہم نماز پڑھنے کے وقت پر موجود ہوں، ہمارا نماز پڑھنا اس وقت ضروری ہو، اور ہم کسی مقبرے جیسی جگہ پر یعنی قبرستان میں موجود ہوں جہاں ارد گرد قبریں ہیں، تو ایسی جگہ پر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سامنے دربار ہے یا کسی کی قبر ہے تو نماز نہیں ہوتی، تو ایسا کہنا غلط ہے، کیونکہ ہماری نیت اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اس رب کو سجدہ کرنے کی نیت سے نماز ادا کرتے ہیں، لہٰذا ہماری نماز ہو جاتی ہے، چونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بنا ڈالو، یعنی کہ کبھی کبھار گھروں میں بھی نماز ادا کیا کرو کہ وہ قبرستان کی مانند نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہم اگر کسی مجبوری کے تحت قبرستان میں موجود ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ہمارا قبرستان میں نماز ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا فرض ذکر ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادت کو ادا کر سکتے ہیں۔
خواہ جگہ کوئی بھی ہو، ہم نے سجدہ اور ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ارد گرد کچھ بھی ہو، وقت کچھ بھی ہو یا جگہ کچھ بھی ہو، ہمیں نماز ادا کرنا لازم اور جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مومنین میں سے کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔